السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ کانگریس اور راشٹریہ جنتا دل کے اپوزیشن ممبران پارلیمنٹ نے آج جمعرات کو راجیہ سبھا اور لوک سبھا میں منی پور تشدد اور چین کے معاملے پر بحث کے لیے نوٹس بھیجا ہے۔ کانگریس کے رکن پارلیمنٹ منیش تیواری نے آج جمعرات کو لوک سبھا میں چین کے ساتھ سرحدی صورتحال پر بحث کے لیے تحریک التوا کا نوٹس دیا۔ لوک سبھا کے سیکریٹری جنرل کو لکھے اپنے خط میں منیش تیواری نے کہا، میں اس کے ذریعے ایوان کے کام کو ملتوی کرنے کی تحریک پیش کرنے کے لیے اپنے ارادے کا نوٹس دیتا ہوں تاکہ کسی خاص معاملے پر بحث کی جا سکے۔ زیرو اوور کو معطل کریں اور چین کے ساتھ سرحدی صورتحال پر بحث کرنے کے لیے وقفے سوالات اور دن کے دیگر کاموں سے متعلقہ قواعد کو معطل کریں۔ جموں کشمیر حکام نے آج جمعرات کو بتایا کہ جموں کشمیر پولیس نے سیکورٹی فورسز کے ساتھ مل کر دہشت گرد تنظیم لشکر طیبہ سے منسلک 3 دہشت گردوں کو وسطی کشمیر کے بڈگام ضلع سے گرفتار کیا ہے اور ان کے قبضے سے مجرمانہ مواد برآمد کیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ پولیس اور 62 RR پر مشتمل فوج کے ساتھ مل کر ضلع بڈگام کے خان صاحب علاقے میں 3 دہشت گرد ساتھیوں کو آج جمعرات کی صبح گرفتار کیا گیا۔ ان کی شناخت کرمشورہ کے رہنے والے قیصر احمد ڈار کے نام سے ہوئی ہے۔ طاہر احمد ڈار، سکینہ واگر اور عاقب رشید واگر ہیں۔ ان کے قبضے سے ایک چینی ہینڈ گرینیڈ، 2 میگزین اور 57 راؤنڈ سمیت مجرمانہ مواد برآمد کیا گیا ہے۔ پولیس نے کہا، تمام برآمد شدہ مواد کو مزید تفتیش کے لیے کیس ریکارڈ میں لے لیا گیا ہے۔ کانگریس کے سینئر لیڈر اور سابق مرکزی وزیر پی چدمبرم نے آج جمعرات کو مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ پر طنز کیا ہے اور تشدد سے متاثرہ منی پور کا دورہ نہ کرنے پر وزیر اعظم نریندر مودی سے بھی سوال کیا۔ ایک ٹویٹ میں چدمبرم نے کہا، نسلی صفائی شرمناک ہے۔ وزیر داخلہ نے اعتراف کیا، یہ اس کی نگرانی میں ہوا۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ زیادہ شرمناک ہے کہ اس پر سیاست کی جا رہی ہے۔ نسلی صفائی کے معاملے کو اٹھانا اور اس پر بحث کرنا ہر شہری کا فرض ہے، خاص طور پر سیاسی رہنما اور ممبران پارلیمنٹ کا۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ وزیر اعظم کو گزشتہ 100 دنوں میں منی پور کا دورہ کرنے کا وقت نہیں ملا۔ ان کا یہ ریمارکس ایک دن بعد آیا جب امت شاہ نے تحریک عدم اعتماد پر لوک سبھا میں بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ منی پور میں نسلی جھگڑا شرمناک ہے، لیکن اس سے زیادہ شرمناک بات یہ ہے کہ اپوزیشن کس طرح اس معاملے پر سیاست کر رہی ہے۔ ایسے وقت میں جبکہ 31 جولائی کے فرقانہ تصادم کے بعد نوح اور میوات سمیت پورے ہریانہ میں حالات نازک ہے، بھگوا عناصر کی جانب سے شرانگیزیوں کا سلسلہ تھم نہیں رہا ہے۔ ہریانہ کی 50 پنچایتوں میں مسلمان تاجروں کے داخلے پر پابندی اور ان کے بائیکاٹ کے اعلان کے بعد اب کئی علاقوں میں غیر مسلم تاجروں کو 2 دن کا الٹیمیٹم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے ہاں کام کرنے والے مسلم ملازمین کو نوکری سے نکال دیں۔ اس سلسلے میں سوشل میڈیا پر گشت کر رہے ویڈیوز میں دیکھا گیا ہے کہ بھگوا شرپسند عناصر پولیس کی موجودگی میں مائک پر مسلمانوں کے بائیکاٹ اور مسلم ملازمین کو نکالنے کے لیے تاجروں کو الٹیمیٹم دے رہے ہیں۔ 50 پنچایتوں میں مسلم تاجروں کے بائیکاٹ کے تعلق سے نارنول کے سب ڈویژنل مجسٹریٹ منوج کمار نے بتایا کہ انہیں بائیکاٹ کے خطوط کی نقل تو نہیں ملی، لیکن سوشل میڈیا پر خط ضرور دیکھا ہے اور بلاک دفتر سے سبھی پنچایتوں کو ویجے بتاؤ نوٹس بھیجنے کو کہا ہے۔ ہریانہ کے نوح میں تشدد کے بعد اب حالات دھیرے دھیرے معمول پر ضرور آ رہے ہیں، مگر مسلمانوں کے لیے مسائل کم ہوتے دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ ہریانہ کی درجنوں پنچایتوں نے مسلم تاجروں کے بائیکاٹ کے باقاعدہ تحریری فرمان جاری کیے ہیں، جو تشویش کا باعث ہے۔ ہریانہ میں تشدد کے بعد مذہبی منافرت میں اضافہ اور اعتماد میں آنے والی کمی کے نتیجے میں گروگرام کے کئی رہائشی علاقوں کی ویلفیئر آرگنائزیشنز نے مسلم طبقے سے تعلق رکھنے والی گھریلو ملازماؤں اور ڈرائیوروں کی تفصیلات اکٹھا کرنی شروع کر دی ہے۔ خبر رساں ایجنسی IANS کے مطابق رہائشی عمارتوں کی ان تنظیموں میں یہ معلومات غیر سماجی عناصر کی روک تھام کے لیے احتیاطی اقدام کے طور پر پولیس کو فراہم کی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں گروگرام میں ایک سینئر افسر نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر عجیب و غریب خیال پیش کیا کہ ہم عوام میں کسی طرح کی بے چینی پیدا نہیں کرنا چاہتے، ہم نے صرف رہائشی تنظیموں سے کہا ہے کہ وہ اپنی گھریلو ملازماؤں، ڈرائیور، سیکورٹی گارڈ، جھاڑو مارنے والوں اور دیگر چھوٹے موٹے کام کرنے والوں کی تفصیلات فراہم کر دیں تاکہ ان کے رہائشی علاقوں میں ضرورت پڑنے پر پولیس کی تعیناتی ہو سکے۔ ہریانہ کے نوح میں جہاں سے 31 جولائی کو ہریانہ فساد کی شروعات ہوئی تھی اور جہاں علاج کے طور پر مسلمانوں کے سینکڑوں گھروں، دکانوں اور تجارتی مراکز کو بلڈوزر کے ذریعے مٹی کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا گیا، اس میں مسلمانوں کی
आंसू पोंछने के लिए किसी पार्टी को दाखिले की इजाज़त नहीं दी जा रही है। ताहम बीजेपी के एक वफ्द ने इलाके का दौरा किया। इसने इंतजामिया के एहलकारों से मुलाकातें की और ज़मीनी सूरत हाल का जायजा लिया। इस बीच आम आदमी पार्टी के वफ्द को नूह में दाखिल होने से रोक दिया गया। बीजेपी के वफ्द की क़यादत रियासत के कोऑपरेटिव के वजीर बनवारी लाल कर रहे थे। इनके साथ एमएलए और पार्टी के रियासती जनरल सेक्रेटरी मोहन लाल बदौली, सोहना के एमएलए संजय सिंह और रियासती वजीर समय सिंह भट्टी भी थे। इससे कबल आम आदमी पार्टी का एक 7 रुकनी वफ्द जब नूह के हालात का जायजा लेने के लिए पहुंचा तो इसे पुलिस की भारी जमीयत ने रोक दिया। ये लोग रज्जुका में पुलिस स्टेशन के रेवासन गांव तक ही नहीं पहुंचे थे कि पुलिस ने रास्ते में बैरिकेड लगाकर कर्फ्यू का हवाला देकर इन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा ने दहली फसादात की मुबैना साजिश से मुतालिक यूएपीए केस में जेएनयू के साबिक तलबा लीडर उमर खालिद की दरख्वास्त जमानत पर समाज से खुद को अलहदा कर लिया। दिल्ली हाई कोर्ट के हुक्म को चैलेंज करने वाली अर्जी जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा पर मुश्तमिल बेंच के सामने समाअत के लिए पेश की गई, जिस पर जस्टिस बोपन्ना ने इब्तिदा में जस्टिस मिश्रा के इनकार की कोई वजह बताए बगैर कहा कि यह मामला किसी और बेंच के सामने पेश किया जाए। मेरे साथ ही जस्टिस मिश्रा को इस मामले में समाअत करने में वक्त है। हालांकि जस्टिस मिश्रा ने समाज से खुद को अलहदा करने की कोई वजह नहीं बताई, जिसके बाद मामले की समाअत 17 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई है। राहुल गांधी ने लोकसभा में तहरीक अदम एतमाद पर बहस के दौरान कहा कि रोमी ने कहा था कि जो लफ्ज़ दिल से आते हैं वो दिल में जाते हैं, इसलिए आज मैं दिमाग से नहीं दिल से बोलने जा रहा हूँ। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने मणिपुर तशद्दुद मामले पर मोदी हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पर बोलते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म किसी की नहीं सुनते, महज 2 की सुनते हैं, एक अमित शाह की और दूसरे अडानी की सुनते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि रावण भी 2 लोगों की ही सुनता था, एक मेघनाद और दूसरा कुंभकर्ण, और श्रीलंका को लॉर्ड हनुमान ने नहीं बल्कि रावण के तकब्बुर ने जलाया था। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने पार्लियामेंट में तहरीक अदम एतमाद पर बहस के दौरान मणिपुर के तशद्दुद को नज़रअंदाज किया और बुनियादी तौर पर किसानों, ख़वातीन और गरीबों के लिए हुकूमत के फलाही कामों पर तवज्जो दी। उन्होंने कोविड और ड्रग्स की लानत के खिलाफ लड़ाई में मरकज़ का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। मरकज़ की जानिब से खिताब करते हुए अमित शाह ने कहा कि इन्हें हुकूमत की कामयाबियों पर तवज्जो मरकूज़ रखनी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद सियासी महरिकात पर मबनी है। अपोजिशन अरकान ने मरकज़ पर शुमाल मशरक़ी रियासत को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम लगाया। अमित शाह ने कहा कि मणिपुर पर सियासत शर्मनाक है। कांग्रेस ने शुमाल मशरक़ी के लिए कुछ नहीं किया, हमने किया है। यूपीए के 10 सालों में कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कांग्रेस पर दाखिली लड़ाई को हवा देने का इल्ज़ाम लगाया। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी की जानिब से आज लोकसभा में माइनिंग के इलाकों में एक्यू टूरिज्म से मुतालिक सवाल किया, जिस पर मरकजी वजीर कोयला, कानकनी और पार्लिमानी उमूर पर प्रहलाद जोशी ने सदर मजलिस को बताया कि गुज़श्ता 5 सालों के दौरान कोयले की कानकनी करने वाले पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनियों ने 15 एक्यू पार्क्स कायम किए हैं। हुकूमत की जानिब से एक्यू पार्क्स के क़याम के लिए कोई फंड्स फराहम नहीं किए गए हैं। इन एक्यू पार्क्स की देखभाल मुतालिका कानकनी करने वाली कंपनियां ही करती है। इस सिलसिले में असदुद्दीन ओवैसी ने एक्यू पार्क्स की तफसीलात पर मुश्तमिल रियासतवारी फहरिस्त तलब की है, जिसकी तफसीलात फराहम की जा रही है। मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने लोकसभा में राहुल गांधी की जानिब से इस इल्ज़ाम पर शदीद बरहमी का इजहार किया कि मणिपुर में भारत माता का कत्ल किया गया है। उन्होंने कहा कि पार्लिमानी जमहूरियत में पहली मरतबा किसी ने ऐसा बयान दिया है। हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर बहस के दौरान राहुल गांधी के खिताब के बाद स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर तनकीद की और कहा कि पार्टी के अरकान इस वक्त तालियां बजा रहे थे और मेज़ें थपथपा रहे थे जब ये रिमार्क्स किए गए। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट ने कहा कि मैं उस रवैये की मजम्मत करती हूँ। मणिपुर हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है। राहुल गांधी ने शुमाल मशरक़ी रियासत में नस्ली तशद्दुद के लिए बीजेपी पर तनकीद करते हुए इल्ज़ाम लगाया था कि इसकी पॉलिसियों की वजह से हिंदुस्तान का कत्ल हुआ है और मणिपुर में भारत माता का कत्ल हुआ। उन्होंने हुक्मरान जमात के अरकान को गद्दार करार दिया। बहबूदी ख़वातीन व इत्फ़ाल की वज़ीर स्मृति ईरानी ने हुक्मरान जमात के अरकान की तरफ देखकर फ्लाइंग किस करने के लिए भी वायनाड के रुकने पार्लियामेंट पर बरहमी का इजहार किया। जब वह ऐवान में अपनी तकरीर ख़त्म करने के बाद वापस जा रहे थे, हुक्मरान जमात के अरकान इनकी सरजनिश कर रहे थे। इन्हें देखते हुए राहुल गांधी ने मुबैना तौर पर फ्लाइंग किस किया। स्मृति ईरानी ने पार्लियामेंट के ऐवान ज़ेनी में कहा कि जिस शख्स ने मुझसे पहले खिताब किया है, इसने एक नाशाइस्ता इशारा दिया।
بھارتیہ جنتا پارٹی تلنگانہ میں مسلمانوں سے موسوم شہروں اور اضلاع کے ناموں کو تبدیل کرنے کا حکومت سے بار بار مطالبہ کر رہی ہے، یا بی جے پی کو اقتدار حاصل ہونے کے بعد مسلم ناموں سے موسوم شہروں اور اضلاع کے ناموں کو تبدیل کرنے کا اعلان کر رہی ہے، جس کی ریاستی وزیر اور بی آر ایس کے ورکنگ پریزیڈنٹ کے ٹی آر نے سخت مذمت کرتے ہوئے بی جے پی کو پہلے احمد آباد کا نام تبدیل کرنے کا مشورہ دیا تھا اور بی جے پی پر سیاسی مفاد پرستی کے لیے مذہبی جذبات بھڑکاتے ہوئے نفرت پھیلانے کا الزام عائد کیا تھا۔ تعجب اور حیرت اس بات پر ہے کہ بی آر ایس بھی شہر نظام آباد کے نام کو اندورو قرار دیتے ہوئے غیر محسوس طریقے سے بی جے پی کے ایجنڈے کی تائید کر رہی ہے۔ اس کی زندہ مثال گزشتہ روز تیلگو روزنامہ نمستے تلنگانہ ہے، جس کے صفحے اول پر ریاستی وزیر کے ٹی آر کی جانب سے شرکت کرنے والے ترقیاتی پروگرامز اور جلسے عام سے متعلق دیا گیا اشتہار ہے۔ بی آر ایس کے مقامی رکن اسمبلی نے یہ اشتہارات دیا ہے، جس میں نظام آباد کے ساتھ اندورو تحریر کیا گیا ہے اور 92 کروڑ روپے کے ترقیاتی کاموں کا حوالہ دیا گیا۔ کے ٹی آر نے بی جے پی کے نام تبدیل کرنے کی پالیسی کی مخالفت کی تھی اور انہیں اس پروگرام کے لیے دیے گئے اشتہارات میں نظام آباد کو اندورو تحریر کیا گیا ہے۔ یہی نہیں، روزنامہ نمستے تلنگانہ کے صفحے نمبر 2 پر ایک خبر شائع کی گئی ہے، جس میں نظام آباد کے بجائے اندورو میں آئی ٹی ٹاور کی سرخی دی گئی ہے اور کئی مرتبہ حیدرآباد کے بجائے بھاگیہ نگر بھی تحریر کیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ حلقہ لوک سبھا نظام آباد سے کامیاب ہوئے بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ ڈی اروند برسوں سے نظام آباد کا نام تبدیل کرتے ہوئے اندورو سے موسوم کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ سیکریٹریٹ کی دونوں مساجد کے افتتاح کی تاریخ جیسے جیسے قریب آ رہی ہے، تعمیری کاموں میں شدت پیدا ہو چکی ہے۔ مسجد دفاتر معتمدی اور مسجد ہاشمی کے تعمیری کام اختتامی مراحل میں ہیں اور چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ 25 اگست کو ایک ہی دن میں مسجد، مندر اور چرچ کا افتتاح انجام دیں گے۔ نئے سیکریٹریٹ کی تعمیر کے لیے انہدامی کارروائی کے دوران دونوں مساجد اور مندر کو منہدم کر دیا گیا تھا اور چیف منسٹر کے سی آر نے دونوں مساجد اور مندر کے علاوہ چرچ کی تعمیر کا اعلان کیا۔ مساجد اور مندر اگرچہ سیکریٹریٹ کے احاطے میں تھے، لیکن انہیں نئے سیکریٹریٹ کی تعمیر کے بعد احاطے کے باہر رکھا گیا ہے۔ حکومت اگرچہ مساجد کے مقام کی تبدیلی کے بارے میں خاموش ہے، لیکن تعمیری کاموں میں مصروف عہدیداروں نے توثیق کی کہ مساجد کا حقیقی مقام تبدیل ہو چکا ہے۔ حکومت نے 1600 گز اراضی مساجد کے لیے مختص کی ہے۔ مسجد دفاتر معتمد کی بیرونی کام مکمل ہو چکے ہیں اور مینار کی خوبصورتی کا کام جاری ہے۔ اندرونی حصے میں فلورنگ اور کلرنگ کا کام آخری مراحل میں ہے۔ اسی دوران مجلس کے فلور لیڈر اکبر الدین اویسی نے دونوں مساجد کے تعمیری کاموں کا معائنہ کیا اور عہدیداروں سے تفصیلات حاصل کی۔ صدر کانگریس ملکارجن کھڑگے کے 18 اگست کو تلنگانہ کے دورے کی اطلاع ہے۔ ذرائع کے مطابق وہ ریاست میں کانگریس پارٹی کو بنیادی سطح سے مستحکم کرنے پر توجہ دے رہے ہیں۔ علیحدہ ریاست تلنگانہ کی تشکیل کے بعد کانگریس پارٹی تلنگانہ میں 2 بار اقتدار سے محروم ہوئی۔ اس بار کانگریس پارٹی تلنگانہ میں اقتدار میں آنے کے لیے پرعزم ہے۔ پارٹی حکمت عملی تیار کر رہی ہے۔ ملکارجن کھڑگے نے مختلف ریاستوں میں انتخابات کے سلسلے میں پارٹی لیڈر راہل گاندھی سے حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا۔ تلنگانہ میں انتخابی حکمت عملی، پارٹی کی صورتحال اور دیگر جماعتوں کی طاقت پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ جناب ظہیر الدین علی خان نے اپنی وصیت میں یہ تاکید کی تھی کہ ان کے انتقال کے بعد کسی کی آمد کے انتظار میں ان کی تجہیز و تکفین میں تاخیر نہ کی جائے، بلکہ ممکنہ حد تک جلد از جلد ان کی تجہیز و تکفین کے عمل کو مکمل کیا جائے۔ مرحوم کی وصیت کے مطابق ان کے فرزندان و اہلیہ نے عجلت میں ممکنہ تجہیز و تکفین کے عمل کو مکمل کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اسی لیے 7 اگست بروز پیر شام قریب 6 بجے ان کے انتقال کی توثیق کے بعد ان کے جسد خاکی کو ان کی قیامگاہ پر منتقل کرنے کے ساتھ ہی دائمی سفر کی تیاریوں کا آغاز کرتے ہوئے 8 اگست کی صبح کی اولین ساعتوں میں بعد نماز فجر نماز جنازہ و تدفین عمل میں لائی گئی۔ جناب ظہیر الدین علی خان کے افراد خاندان نے وصیت کے اس حصے کو عوام کے لیے جاری کیا اور ان سے معذرت خواہی کرتے ہوئے کہا کہ جناب ظہیر الدین علی خان کے چاہنے والوں سے وہ دعاؤں کے طلبگار ہیں۔ جناب ظہیر الدین علی خان کی فاتحہ صوم آج 10 اگست بروز جمعرات بعد نماز عصر شاہی مسجد باغ عامہ نامپلی میں مقرر کی گئی ہے۔ بعد ازاں مرحوم کے لیے خصوصی دعائے مغفرت کا اہتمام عمل میں آئے گا۔ شاہی مسجد باغ عامہ میں نماز عصر ٹھیک 5:15 بجے ادا کی جائے گی۔ جناب ظہیر الدین علی خان مینیجنگ ایڈیٹر سیاست کے ثانی ارتعال پر تعزیت پیش کرنے اور پرسہ دینے والوں کا سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ مولانا حضرت خالد سیف اللہ رحمانی، مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی خلیل احمد، شیخ الجامع جامع نظامیہ مولانا مفتی عمر عابدین، نائب ناظم العلی الاسلامی مولانا پیر شبیر نقشبندی افتخاری، محمد مسیح اللہ خان صدر نشین تلنگانہ ریاستی وقف بورڈ، سید نجیب علی، سمیر احمد نظام آباد کے علاوہ دیگر کئی ضلعی وفود نے جناب زاہد علی خان کی قیامگاہ واقع لکڑی کا پل پہنچ کر ان سے ایڈیٹر سیاست کے علاوہ
نیوز ایڈیٹر سیاست جناب عامر علی خان سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں تعزیت پیش کی۔ مولانا مفتی خلیل احمد نے جناب زاہد علی خان سے ملاقات کے دوران مینیجنگ ایڈیٹر روزنامہ سیاست سے اپنی دیرینہ رفاقت اور ان کی دینی و اصلاحی سرگرمیوں میں دلچسپی کے علاوہ ان کی خطاطی کے فروغ سے غیر معمولی وابستگی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ ایک دردمند تڑپتا ہوا دل رکھنے والی شخصیت کی نگرانی میں تعلیمی و اصلاحی سرگرمیوں کے علاوہ شعور بیداری اور ملی امور سے دلچسپی سمجھ آتی ہے، لیکن جناب ظہیر الدین علی خان کی غیر معمولی شخصیت نہ صرف ان امور میں دلچسپی رکھتی تھی بلکہ وہ مذہبی، اصلاحی اور دینی علوم کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا کرتے تھے۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے ایڈیٹر و نیوز ایڈیٹر سیاست سے ملاقات کے دوران جناب ظہیر الدین علی خان کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مینیجنگ ایڈیٹر روزنامہ سیاست نے اردو اخبار کو جلسوں اور وہ مذہبی اجتماعات کی رپورٹنگ سے آگے بڑھاتے ہوئے سماج کے ہر شعبوں میں پہنچاتے ہوئے اسے ایک تحریک بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے اردو اخبار کو روایتی صحافت سے اوپر اٹھاتے ہوئے ملک و بیرون ملک تک مسلمانوں کے مسائل کو پہنچانے اور اس جانب دنیا کو متوجہ کروانے میں جو کامیابی حاصل کی ہے وہ یہ ثابت کرتی ہے کہ جناب ظہیر الدین علی خان ایک ہمہ جہت اور ملی درد رکھنے والی شخصیت اس سے امت محروم ہو گئی ہے۔ مولانا پیر شبیر نقشبندی افتخاری نے مینیجنگ ایڈیٹر روزنامہ سیاست کی خدمات کو خراج پیش کرتے ہوئے کہا کہ امت مسلمہ کی بے باک نمائندگی اور ان کے مسائل کے حل کی عملی جدوجہد کرنے والوں میں جناب ظہیر الدین علی خان کا شمار ہوتا ہے، جنہیں اپنے مفادات سے زیادہ ملی مفادات عزیز تھے۔